بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آج کی ویلاگ میں 3 بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، جس پر انہیں جو ہے وہ ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں پر اس وقت انہیں ICU میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، ICU میں انہیں کیوں جو ہے وہ داخل کرنا پڑا، کیا واقعی ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، اطلاعات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جو ہیں انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں، سزا کیوں ہوئی، معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف جن کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ابھی یہ فیصلہ بھی آیا اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں شاید ریلیف مل گیا ہے، نواز شریف اب کسی صورت جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آج کے اس ویلاگ میں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے ناظرین، ویلاگ کے آغاز میں ہی آپ کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو ان کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے۔ طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے کی وجہ سے کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں وہ زیر علاج ہیں۔ انہیں کوئی انفیکشن ہوا ہے اور انفیکشن جو ہے اس کی وجہ سے ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا، جس کے وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اس وقت ICU میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات ناظرین کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ان کے ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، ان کی جانب سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ICU میں رکھا ہے اور ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور مولانا میں کرونا وائرس کی تشخیص نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک کوئی خصوصی ٹیم ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے معائنے پر مامور ہے اور انہی کی نگرانی میں مولانا فضل الرحمان کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج جماعتی دورے پر کراچی پہنچے تھے اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی وہاں پر خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں کراچی کے ہی ہسپتال میں جو ہے وہ لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں کسی انفیکشن کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑی اور انہیں اس کے بعد ICU میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی بیماری اصل میں کیا ہے اس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات اس والے سے سامنے آئی ہیں کہ obviously جب وہ تشخیص ہوگی تو اس کے بعد ہی بیماری کا علاج جو ہے وہ اس میں آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انہیں گردے اور مثانے کا انفیکشن جو ہے وہ ہوا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ٹیسٹ جو ہیں وہ لیے جا چکے ہیں اور رپورٹس جو ہیں وہ جب تک نہیں آتی ان کا جو نتیجہ ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اور بہرحال اس وقت وہ جو ہے وہ ICU میں ہے اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور ان کا معائنہ وغیرہ بھی جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور خبر بھی سامنے آئی، وہ بھی ترجمان کی جانب سے ہی آئی کہ شاید مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ طبیعت کے حوالے سے جو ایک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور جو وہ جماعتی دورے پر آئے تھے وہ کارکنان سے خطاب بھی جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں جو ہے وہ کراچی کے ہی ایک ہسپتال میں داخل جو ہے وہ کیا گیا ہے اور obviously اگر وہاں پر داخل کیا گیا ہے تو اس کی مطلب یہی ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہے۔ اگر ان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو داخل کرنے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ داخل تبھی کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ICU میں بھی اب منتقل کیا جا چکا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی مزید اطلاعات آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ دوسری عام خبر ناظرین وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جب یہ فیصلہ بھی آیا تو بہت سارے لوگ اس پہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہ ریلیف بھی ہے اور اس کے اوپر میں نے بھی اپنا ایک ویلاگ کیا، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال بیرسٹر علی ظفر جو ہیں ان کی جانب سے ایک پروگرام میں آج شرکت کی گئی اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا اور اس فیصلے کے مطابق نواز شریف جب تک وطن جو ہے وہ واپس نہیں آتے انہیں اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ obviously وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی انہوں نے اپیل دائر کی تھی، تو جب تک اب وہ واپس نہیں آتے تب تک وہ اپنے مقدمات میں اپیل جو ہے وہ دائر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان کی
جانب سے یہ بھی مزید کہا گیا کہ ایک اور بات ثابت ہوئی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں، اس لیے انہیں وطن واپس آنا چاہیے اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر سزا سے بچ جائیں گے تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آج کے فیصلے کے مطابق نواز شریف کی سزا برقرار رہے گی اور جب بھی وہ وطن واپس آئیں گے تو انہیں سزا پوری کرنی پڑے گی، یعنی کہ باہر بیٹھ کر بھی وہ بچ نہیں سکتے، انہیں وطن تو واپس آنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے معاہدے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے برطانیہ سے، اور جب بھی انہیں واپس لایا جائے گا پاکستان، انہیں اپنی یہ جو سزا ہے وہ پوری کرنی پڑے گی۔ بہرحال جس طرح سے نواز شریف کے جو خیر وہ وکیل بھی ہیں، علی اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ ان کے وکیل بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ معاون بھی تھے، تو بہرحال ان کا موقف آج جو ہے وہ عدالت نے تسلیم کیا، اور جو فیصلہ تھا وہ ایک جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ خیر ان کی جو سزائیں تھیں اسے برقرار جو ہے وہ رکھا گیا، اسے جو ہے وہ بحال کیا گیا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب بھی واپس آئیں گے تو انہیں اپنی یہ جو سزائیں ہیں یہ کاٹنا پڑیں گی، اور اس کے بعد ہی وہ واپس آ کر ہی اپنی جو اپیلیں ہیں وہ داخل کر سکتے ہیں۔ تیسری خبر کی جانب ناظرین آتا ہوں تو وہ ہے پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ قتل کا جرم ثابت ہوا ہے اور عدالت نے انہیں سزائے موت کی جو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی ہیں۔ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین obviously سب سے پہلے تو قتل کا یہ جرم تھا جو کہ ثابت ہوا اور پیپلز پارٹی کے رہنما کو موت کی سزا سنائی گئی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ پیپلز پراپرٹی کے تنازع پر 2 سال قبل اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک پراپرٹی ڈیلر کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس سے جو قتل کرنے والے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ این اے 83 کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں آصف ارائی جو ہیں وہ ہیں، اور ان کو موت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اس سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو وہ کچھ ہوا اس طرح سے تھا کہ 2 سال قبل میاں تاج الدین موٹر سائیکل پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ میاں آصف ارائی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے میاں تاج الدین کو قتل کر دیا، جس کا کیس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چل رہا تھا۔ گزشتہ روز ایڈیشنل سیشن جج نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پیپلز پارٹی کے حلقہ این اے 83 کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں آصف ارائی کو موت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 سال قبل پیش آئے واقعے کے حوالے سے مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلم گنج کے رہائشی این اے 83 سے پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں آصف ارائی کا حبیب پورہ کے میاں تاج کے ساتھ گول بازار میں واقع پلازے پر تنازع چل رہا تھا۔ میاں آصف اور میاں تاج کا تھانہ سٹی کے علاقے میں ہسپتال کے قریب جو ہے وہ سامنا ہوا، دونوں میں جھگڑا ہوا، گالم گلوچ ہوئی، طیش میں آ کر میاں آصف نے فائرنگ کر کے میاں تاج کو قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ بعد میں پولیس نے جو ہے وہ مجرم کو گرفتار کیا اور انہیں عدالت میں شواہد کی بنیاد پر ان کا جرم ثابت ہوا، اور جو ہے وہ انہیں یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو اوبیسلی یہ وہاں پر حلقے کی سیاست میں بھی ایکٹیو تھے، اگر پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر تھے تو پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے کافی جھٹکا ہوا ہوگا۔ اوبیسلی اس سے جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس پر بھی کافی افیکٹس جو ہیں وہ ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین ڈیٹیلز تھیں، ہوپفلی آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔